یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ روم میں ایک غلام رہتی تھی جس کا نام تھا تعبیر۔ اس کی مالکن بہت ظالم تھی۔ تعبیر کو سارا دن بھوکے پیاسے گھر میں کام کرواتی ہوتی تھی اور اسے اس کے بدلے میں پھوٹی کوڑی بھی نہ ملتی تھی۔ اتنی محنت کے بعد وہ بہت تھک جاتی تھی۔ ایک دن جب رات بہت گہری ہو گئی اور تعبیر کی ظالم آقا آرام سکون کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی تو ظلموں سے تنگ آئی ہوئی تعبیر جنگل کی طرف بھاگ نکلی۔ بھاگتی گئی وہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک غار کے قریب پہنچی۔ تھکن سے چور تعبیر نے اس رات غار میں ہی آرام کرنا مناسب سمجھا۔ جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ غار کے باہر ایک شیر آ کر بیٹھ گیا اور زور زور سے دھاڑنے لگا۔ جب تعبیر نے شیر کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ شیر درد سے کراہ رہا تھا۔ شیر گھائل تھا، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ بڑی احتیاط سے تعبیر نے شیر کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ شیر بھی سمجھ چکا تھا کہ تعبیر اس کی مدد کر رہی ہے، اس لیے شیر نے اسے پلٹ کر کاٹا نہیں۔ شیر کی مدد کرنے کے بعد تعبیر وہاں سے چلی گئی۔ تعبیر کی ظالم مالکن نے کچھ نوکر اس کے لیے بھیجے اور ان نوکروں نے تعبیر کو پکڑ لیا۔ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسے کڑی سے کڑی سزا دینے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ کچھ دن بعد لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ ایک بھوکے شیر کو پنجرے میں ادھر لایا گیا۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تعبیر کو عذر دیا گیا۔ شیر تعبیر کو پہچان گیا۔ یہ وہی شیر تھا جس کی تعبیر نے مدد کی تھی۔ شیر تعبیر کے ساتھ اپنا چہرہ لگا کر اظہار محبت کرنے لگا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ ظالم مالکن نے کہا، ان دونوں کو آزاد کر دیا جائے۔ ظالم مالکن کے پاس کھڑی نوکرانی نے کہا، بیگم صاحبہ، آپ نے ان کو آزاد کیوں کر دیا؟ اس نے کہا، جب یہ شیر اس کی خدمت کو نہ بھول سکا، ایک جانور ہو کے تمہیں انسان ہو کے تعبیر کی خدمت کو کیسے بھول گئی؟ نہیں، مجھ سے یہ گناہ نہ ہوگا، ان دونوں کو آزاد کر دو۔ اور اس طرح شیر اور تعبیر کو آزاد کر دیا گیا اور وہ دونوں خوشی خوشی جنگل کی اور چلے گئے۔